کسی نے ایسی سواری نہیں بنائی. ہمارے نبی جب معراج کے سفر پر گئے تو اتنی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر آپ گئے. سنسکرت زبان میں اس کو کہا گیا اشوما شگما روحا دیو دتم جگت پتی اسناش دودمن مٹھیشوریہ گننوتا. اشوما شگما روحا تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر. آج اگر کوئی فراری پہ بیٹھ جائے, ہوائی جہاز پہ بیٹھ جائے, راکٹ پہ بیٹھ جائے تو گمان کرتا ہے کہ ہم راکٹ پہ. اتنی بڑی طاقت حضرت لوط کی قوم کو جب پلٹنا تھا, ایک پوری بستی کو تم سینکڑوں JCB لگا لو گے, بلڈوزر لگا لو گے. دنیا کے اندر یہ شرابی کبابی, یہ عہدے کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے ظالم لوگ, لیکن پھر بھی تم اتنی طاقت کو نہیں پہنچ سکتے. جبرائیل امین کو اتنی طاقت دی تھی اللہ نے کہ قوم لوط کو جب تباہ کرنا تھا تو ایک بستی, اسی بستی کے نیچے میں ایسے ہاتھ ایسے پر کو ڈالا, ایسے پر کو ڈال کر پوری بستی کو اٹھا کر 7ویں آسمان پر لے کر گئے. جبرائیل امین اتنی طاقت کہ وہاں سے لے جا کر ایسے پٹک دیا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. اتنی بڑی طاقت کا مالک, اتنی بڑے طاقت والا یودھا, اتنی بڑی طاقت کا مالک ایک فرشتہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی, آپ طائف والے جنہوں نے پتھر برسایا ہے, انتقام آپ لے سکتے ہو, بنا بات کہ آپ کے سر سے خون کو بہایا ہے, ہم نہیں معاف کر سکتے. اللہ کے نبی آپ بول دو ایک مرتبہ, میں طائف والوں کو دونوں طرف پہاڑ ہے ایسے پیس دوں گا جیسے کہ چکی میں اناج کو آٹا بنا دیا جاتا ہے, اب ایک بھی نہیں بچے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آج کل کے CM کے طرح ہوتے, آج کل کے PM کے طرح ہوتے, آج کل کے راشٹرپتی کے طرح ہوتے, آج کل کے یہ دقیانوسی ظالم مسجد اقصی سرزمین انبیاء پر ظلم و ستم کی بارش کرنے والا اگر ایسے دنیا کے عیش پرست ہوتے تو محمد رسول اللہ کہتے کہ جبرائیل آ گئے, تم کہاں تھے, چلو مارو ان طائف والوں کو, دیکھو میرا خون بہایا ہے. لیکن قربان جائیے ہمارے اس نبی پر جن پر قرآن کریم نازل ہوا, وہ کیا کہتے ہیں کہ جبرائیل اللہ نے مجھے اس زمین پر ظالم بنا کر نہیں بھیجا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اپنی طاقت اپنے پاس رکھو, مجھے طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. میرے بھائیوں, یہ اتہاس کوئی من گھڑت اتہاس نہیں ہے علیہ وسلم کی اور جبرائیل امین کی. تو بیرک ہے, آج کل لوگ چاند پر چلے گئے, ہاں بھائی ہم چاند پر اتنے مرتبہ پہنچ گئے, ہم اتنے مرتبہ پہنچ گئے, ہم اتنے مرتبہ پہنچ گئے. ہمارے نبی جب معراج پر چلتے کہاں سے, مسجد اقصی, وہ مسجد اقصی جو 1967 سے لے کر آج تک یہود و نصارہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. مسجد اقصی بیت المقدس, وہ مسجد, وہاں سے اللہ کے نبی براق پر بیٹھتے, براق پر بیٹھ کر پہلے آسمان پر جاتے. پہلے آسمان پر گیا کوئی پہلے آسمان پر؟ بتائیں مجھے دنیا کے اندر چین, جاپان, کوریا اور دنیا کے اندر جو بھی ہو, جتنے بھی کنٹری کے اندر ٹیکنالوجی میں جو اعلیٰ درجے پر ہو, بتاؤ دنیا والوں کوئی بھی پہنچے, تم پہلے آسمان کو چھو نہیں سکتا کوئی. ہمارے نبی گئے پہلے آسمان پر گئے, دروازہ کھولا جاتا ہے, دوسرے آسمان پر جاتے ہیں, انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے, تیسرے آسمان پر جاتے ہیں, دروازہ کھول دیا جاتا ہے, چوتھے آسمان پر جاتے, پانچویں پر جاتے, چھٹے پر جاتے, ساتویں پر جاتے. ساتویں پر جانے کے بعد وہاں سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا, بیری کا ایک درخت ہے, وہاں تک جاتے ہیں. اور جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, میں بھی نہیں جا سکتا. کہا کہ تم نہیں جا سکتے تو ہاؤ کین آئی گو فرام ہیئر, ہم یہاں سے آگے
عند سدرۃ المنتہى ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب، بالکل قریب، قاب قوسین او ادنا، بہت قریب اللہ کے پہنچ گئے. وہاں پر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا اپنے پاس بلا کر. جتنے بھی احکامات ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، سود ہے، پردہ ہے، وراثت ہے، جتنے بھی احکامات سب وحی کے ذریعے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ اپنے پاس بلا کر جناب محمد رسول اللہ کو اپنے قریب بلا کر کہتا ہے کہ محبوب یہ نماز آپ کی امت کے لیے آپ کے اوپر فرض ہے، لے کر جائیے. قریب میں کہاں؟ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، سدرۃ المنتہا وغیرہ سب پار کر کر اللہ کے پاس گئے. دنیا والوں، آج تم تیز رفتار سواری پر بیٹھتے ہو تو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ تیز چلنے والی کوئی رفتار کسی نے ایسی سواری نہیں بنائی. ہمارے نبی جب معراج کے سفر پر گئے تو اتنی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر آپ گئے. سنسکرت زبان میں اس کو کہا گیا اشوما شگما روہا دیو دتم جگت پتی اسیناش دودمن مٹھیشوریہ گونویتا. اشوما شگما روہا، تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر. آج اگر کوئی فراری پہ بیٹھ جائے، ہوائی جہاز پہ بیٹھ جائے، راکٹ پہ بیٹھ جائے تو گمان کرتا ہے کہ ہم راکٹ پہ، ہمارے پاس راکٹ ہے، ہمارے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے، ہوائی جہاز ہے جو ہواؤں سے بھی تیز رفتار میں ہمارے پاس ہماری سواری چلتی. اللہ کے نبی کے پاس اتنی تیز رفتار سواری تھی، براق، اتنی تیز رفتاری کہ قیامت تک اس سے زیادہ تیز رفتار سواری کوئی نہیں بنا سکتا، قیامت تک نہیں بنا سکتا. سبحان اللہ. آؤ دنیا والوں مقابلہ کرو ہمارے نبی کے براق کا. آؤ دنیا والوں مقابلہ کرو ہمارے نبی کے رسائی کا. جنت تم سپنے میں اور جہنم تم سپنوں میں بھی نہیں دیکھ سکتے. ہمارے نبی تو مشاہدہ کر کے آئے ہیں، دیکھ کر کے آئے ہیں، گھوم کر کے آئے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. پھر اس نبی نے ہمیں بتایا کہ جنت میں کیا نعمتیں ہیں، جہنم کے اندر کیا کیا عذاب ہے. ہمیں اس اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں اللہ کے پاس سے آیا، اللہ کے پاس سے یہ گفٹ لے کر آیا، اللہ کے پاس سے یہ نماز لے کر آیا ہو. پابندی سے نماز پڑھتے رہو گے مسلمانوں تو تمام برائیوں سے اللہ پاک کر دے گا. نماز پڑھتے رہو گے تو خرافات، بدعات، منکرات سے اللہ دور کر دے گا. میں اللہ کے پاس سے لے کر کے آیا ہوں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے براق پہ بیٹھ کر اللہ سے کلام کر کے وہاں سے پھر دنیا کے اندر آئے. چند مومنٹ میں، چند لمحوں میں جب آپ گئے تھے. کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جس دروازے کو بند کر کے آپ گئے تھے، جو کنڈی، تو کبھی پہلے زمانے میں ایسی لمبی کنڈیاں ہوا کرتی تھی چین کے طرح، تو وہ ہلتی تھی، تو آپ بند کر کے گئے. جب واپس آئے تو وہ ہل ہی رہی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اس کا کتنا ٹائمنگ رہا ہوگا. اس لیے آج جن چیزوں پر، جن باتوں پر دنیا فخر کرتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 1450 سال پہلے بیان کر دیا، پہلے ہی بیان کر دیا. یہ ہے ہمارا قرآن. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس قرآن کو پڑھ کر حافظ صاحب بنتا ہے، اس قرآن کو پڑھ کر مولانا صاحب بنتا ہے. پتا ہے ٹوپی، یہ جو ہم لوگ ٹوپی اور بعض لوگوں کے سر پر جو پگڑیاں ہیں، آج ہی میں نے پڑھا، آج ہی، اللہ کے نبی کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں، اور اللہ کا کوئی بھی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں. آج میں نے پڑھا ہے ایک کتاب کے اندر کہ یہ ٹوپی اور پگڑی سائنس کے اعتبار میں، سائنس کی نظر میں اس کے کیا کیا فوائد. ہم لوگ تو اتنا سمجھ کر پہنتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کی سنت ہے. ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ بھئی اللہ کے نبی کی سنت. پگڑی کیوں باندھتے ہیں؟ بھئی جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، پہچان ہے. ٹوپی ہے، ٹوپی والا ہے تو مسلمان، پگڑی ہے تو مسلمان.
ایک پگڑی اور بھی باندھتے ہیں. کون؟ سکھ لوگ باندھتے ہیں. ان کی پگڑی الگ ٹائپ کی ہوتی ہے. ان کے یہاں پگڑی جو ہے سر پر باندھنا فرض ہے سکھوں کے یہاں، ان کی نظر میں. ہمارے یہاں پگڑی اور ٹوپی فرض نہیں ہے، سنت سمجھ کر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے ٹوپی اور ٹوپی پر پگڑی. اس کی کیا حکمت ہے؟ وہ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اگر کوئی ایک سنت پر عمل کرتا ہے، ایسے وقت میں من آیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. ایسے وقت میں جب برا ماحول ہو پوری دنیا میں، سنت کا شریعت کا جنازہ نکل رہا ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی انسان ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت پر عمل کرنے سے. تو ٹوپی سنت ہے، ٹوپی ہم لوگ پہنتے ہیں. کیا فائدہ؟ دنیا کے سوشیولوجسٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو آدمی گرمی میں ٹوپی لگائے گا سر پر، ٹوپی، اس کو کبھی بھی لو جیسی بیماری نہیں ہو سکتی. لو سمجھتے؟ جب بہت تیز گرمی ہوتی ہے، بہت تیز دھوپ گرمی ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو شاید کم ہے، ورنہ جو عرب کنٹری ہے، عرب ملکوں میں ریت زیادہ ہے، بالو زیادہ ہے، وہاں پہ دھوپ پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے گرمی بہت ہوتی، بہت زیادہ گرمی ہوتی. تو زیادہ گرمی سے لو جیسی بیماری ہوتی ہے، اور لو کسی کو لگ جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی ٹوپی پہنے گا، سر پر اوڑھے گا، تو اس کو کبھی بھی لو کی بیماری نہیں ہو سکتی. یہ سائنس کا دعویٰ ہے. اس نے دلیل پیش کی. کیوں جی؟